اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا بہت اہم موضوع ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ باپ کی جو جائیداد اور ترکہ تھا اس میں بیٹے، چچا وغیرہ حصہ لے لیتے تھے، لیکن جو بیٹیاں تھیں ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے الحمدللہ انصاف دیا ہے، کہا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ وراثت میں ضرور ہے، مما قل او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ، جو بھی قرآن نے سورہ نساء میں جو ہیں حصص بیان کیے ہیں، جتنے جتنے حصے ہر ایک کے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہ ضرور ان کو جو ہے وہ ملنا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس کا بالکل واضح فیصلہ فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں ابو داؤد کی کتاب الفرائض کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، بعض ربیع پڑھتے ہیں، آپ کی بیوی نے سعد کی جانب سے اپنے دونوں بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر و کرج کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ دونوں جو ہے نا یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، یہ دونوں سعد کی جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے والد جنگ احد میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کے والد جنگ احد میں شہید کر دیے گئے۔ تو ان کے چچا نے باپ کی جانب سے جتنا بھی ان کا ترکہ تھا، چھوڑا ہوا مال تھا، وہ لے لیا، اور ان کے لیے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ میں نے ان دونوں کا نکاح بھی کرنا ہے، تو نکاح مال کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا، یقضی اللہ فی ذالک، فرمایا پریشان آپ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ضرور جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو اسی موقع پر پھر اللہ کریم نے جو ہے اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ نزول فرمایا، آیت میراث کا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کے چچا کو پیغام بھیجا، آت ابنتي سعد الثلثین و آت امہما الثمن وما بقی فہو لک۔ آپ نے فرمایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ، ان کی ماں کو 8واں حصہ، اور جو باقی بچ جائے وہ تمہارے لیے۔ جی، تو اسی پر امام ترمذی نے باب ما جاء فی میراث البنات جو ہے یہ اس نام سے جو ہے وہ عنوان قائم کیا۔ جو عنوان ہوتا ہے وہ کسی محدث کا وہی عقیدہ اور وہی ترجمانی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹی کا وراثت میں سے مقرر کردہ حصہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس غاصب سے بیٹی کا حصہ جو ہے وہ واپس دلوائے۔ جی، اب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے بارے میں کیا اس کا مطلب ہے، ہم کچھ تفسیری اقوال پیش کرتے ہیں۔ امام زجاج آپ فرماتے ہیں یوصیکم سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرض کرتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے وصیت کرنے سے مراد واجب کرنا ہوتا ہے۔ جی، تو اور قاضی ابو سعود، امام زجاج کا قول امام راضی نے ذکر کیا، اور قاضی ابو مسعود جو ہے ان کی دوسری جلد ہے، صفحہ 148 ہے، اس کے اندر بھی، اور جارالزمخشری کی تفسیر الکشاف اس کے اندر بھی جو ہے موجود ہے، یأمرکم ویعہد الیکم، یعنی وہ تمہیں حکم دیتا ہے اور یہ تمہارے ذمے لگاتا ہے، یعنی تمہارے اوپر لازم کرتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ اے گروہ والدین، تمہاری اولاد تمہارے پاس امانت ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کا نگہبان مقرر کیا ہے، لہٰذا والدین کے ہاں موجود اولاد کے متعلق وصیت کی جاتی ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کریں تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور اگر انہوں نے اس وصیت پر عمل نہ کیا تو وعید اور سزا کے جو ہیں مستحق ٹھہریں گے۔ جی، تو لہٰذا، اور تیسرا جو ہے وہ جو بات ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں دیکھیں مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا۔ اب عورت کو محروم تو نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ مرد کو ڈبل حصہ، عورت کو سنگل حصہ جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ عورت کے لیے مرد کے حصے کا جو ہے وہ نصف ہے، اور اس میں زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عورت کو وراثت سے محروم کرنے کی بری رسم کا جو ہے وہ کیا ہے، بطلان ہے۔ تفسیر المنارہ کی یہ 4 جلد پر موجود ہے۔
اور وراثت کی تقسیم کے متعلق فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا آخرت میں تمہارے اوپر نیچے کے وارثوں میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع والا کون ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت پر عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقسیم کے خلاف اور اصحاب میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح جو ہے نہ دو۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کا حصہ بھی مقرر فرمایا، یہ نہیں کہ عورتوں کا حصہ جو ہے وہ چچا ہڑپ کر جائے، کوئی اور رشتہ دار ہڑپ کر جائے جی، اور کچھ تو والد کے فوت ہونے کے بعد بالخصوص عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ شوہر کے حوالے ہیں، حالانکہ اب بھی ان کا حصہ وراثت میں برقرار ہے، ہاں زمین میں ہے، خواہ مال میں ہے، جس چیز میں بھی ہے ان کا حصہ برقرار ہے۔ دیکھیں امام ابن جریر نے جو ہے تفسیر طبری کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام راضی نے تفسیر کبیر میں وغیرہ سب تفاسیر میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ کانوا لا یورثون النساء فنزلت وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ عورتوں کو وراثت کے حصہ نہیں دیتے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ عورتوں کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے۔ دوسری بات دیکھیں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حق وراثت کا ذکر مستقل طور پر فرمایا، جی یہ نہیں کہ مرد کے ضمن میں بیان کر دیا کہ چلو جی مرد کہیں کوئی نہیں الگ، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ قاضی ابو سعود جو ہے وہ تفسیر ابی سعود کی دوسری جلد صفحہ 146 پر فرماتے ہیں اراد حکمہن علی الاستقلال دون الدرج فی تضاعیف احکامہن بان یقال للرجال وللنساء وللاعتناء بامرہن والایذان باصالتہن فی استحقاق الارث، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے حکم کو مردوں کے حکم کے ساتھ یہ کہہ کر بیان نہیں کیا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے، بلکہ ان کے بارے میں خصوصی اہتمام کرتے ہوئے جداگانہ طور پر الگ طور پر ان کا حکم بیان کیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے وراثت کی مستحقہ ہیں۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت اسی آیت میں فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، یعنی ترکہ میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ان کو حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو تفسیر ابو سعود کے اندر لکھتے ہیں قاضی ابو سعود فائدۃ دفع توہم اختصاص بعض الاموال ببعض الورثۃ کالخیل والآلات الحرب للرجال وتحقیق ان لکل من الفریقین حقا من کل ما جل ودق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خیال کا قرآن نے رد کیا ہے کہ بعض مال بعض وارثوں کے لیے مختص ہے، جیسا کہ گھوڑے اور جنگی ساز و سامان مردوں کے لیے، اور حقیقت کو پختہ کرنا ہے کہ دونوں گروہ یعنی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہر ایک کو حصہ دینا ہے، چھوٹی ہر ایک کا ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو ہے وہ حصہ ہے جی۔ اور چوتھی بات اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا کیا ہے؟ حصہ ہے، یعنی جو حصے میں نے مقرر کر دیے ہیں مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ، ہر ایک کو اپنے اپنے حصص جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اور شیخ ابن عاشور جو ہے تفسیر التحریر والتنویر اس کے اندر لکھتے ہیں ومعنی کونی مفروضا ان معین المقدار لکل صنف من الرجال والنساء کما قال اللہ تعالیٰ فی الآیۃ الثانیۃ فریضۃ من اللہ، مفروضاً کا مطلب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک صنف کے لیے اس کی مقدار مقرر شدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حصے حق جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ دیکھیں امام بخاری امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ مکرمہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ میں موت کے قریب جا پہنچا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عز و انکساری کا جو پیکر تھے، حسن اخلاق کے مالک تھے، آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے، یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا ابنتی افاتصدق بثلثی مالی، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا لا نہیں۔ انہوں نے عرض کی جی فالشطر آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا لا نہیں۔ انہوں نے کہا الثلث 1/3؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث کبیر، بعض روایات میں الثلث کثیر، انک ان ترکت ولدک اغنیاء خیر من ان تترکہم عالۃ یتکففون الناس۔ جی بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا 1/3 بھی بہت ہے، بلا شبہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت میں بیٹی کے حصے کی حفاظت کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1/3 سے زیادہ مال صدقہ کرنے کی، وصیت کرنے کی اجازت نہ دی، 1/3 کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ بھی یہ فرمایا یہ بھی میں اس کو بھی زیادہ قرار دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دے کر غنی کر دینا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مال کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جی تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح بیٹے کو حصہ ملنا ہے اگر وہ فرماندار ہوگا، اسی طرح بیٹی کو بھی حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا، ڈبل ملے گا، بیٹی کو ہاف ملے گا، سنگل ملے گا، آدھا ملے گا۔ یہ قرآن نے جو تقسیم کی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کئی جگہ ایسا ہم نے دیکھا سنا ہے معاشرے میں کہ بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ تو امیر ہے، اس کا شوہر امیر ہے۔ وہ امیر ہے یا غریب ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹی مستحقہ ہے، جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنا حق خود معاف کر دے، وہ بیٹی اگر معاف کر دیتی ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے خود بخود معاف کرنے کا۔ اللہ کریم ہمیں بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔